شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے. شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے. حکومت نواز شریف کے خلاف اشتہاری قرار دینے کے علاوہ ان کو واپس بلانے کے لیے عدالت میں جائے گی. عثمان بزدار کا کچھ نہیں ہونا. عثمان بزدار رہے گا. عثمان بزدار قائم دائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں السلام علیکم. ناظرین، اس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا اگر جائزہ لیں تو ایک بات آپ کو ہر وقت سنائی دیتی ہے، کسی کو NRO نہیں دیں گے اور لوگ کرپشن سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کرپشن سے بچنے کے لیے حکومت سے راستہ مانگ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو وہ ہر وقت یہ کہتی ہے کہ جو NRO کی بات کرتے ہیں وہ قوم کو آ کر بتا دیں کہ ان سے NRO مانگا کس نے ہے. آج بھی شیخ رشید احمد اور شبلی فراز دونوں نے وفاقی وزراء نے آج کھل کر کہا کہ NRO مانگا جا رہا ہے اور حکومت کسی صورت بھی کرپشن کے مقدمات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. مریم اورنگزیب اس پہ بولی اور انہوں نے کہا کہ حکومتی وزراء ہر وقت کاغذ ہوا میں لہراتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ NRO مانگا جا رہا ہے. کم از کم قوم کو سامنے آ کے یہ بتا دیا جائے کہ یہ NRO کون مانگ رہا ہے اور اس کا ثبوت ان کے پاس کیا ہے. آج بھی شبلی فراز صاحب اسی حوالے سے کھل کر بولے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ میاں نواز شریف کو اب وطن واپس لانے کا وقت ہو گیا ہے. اور اس نیب کے حوالے جس کے حوالے سے حکومت اکثر کہتی ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے نیب سے کہیں گے. گویا یہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر حکومت نیب کو ہدایات دے گی، نیب کو کہے گی، تو پھر نیب کے معاملات میں کیا یہ مداخلت ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی اگر 2 کالز پاکستان میں سیاستدانوں کو آ گئی تو حکومت کے لیے مسئلہ کیا بن گیا کہ ان کو واپس لانے کے ایک بار پھر اعلانات شروع کر دیے گئے. یہی کچھ ہوا تھا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب ٹی وی پہ آ کر کچھ بات چیت کیا کرتے تھے، پھر حکومت نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو ہم واپس لائیں گے، ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائیں گی. اسحاق ڈار واپس نہ آئے، نہ میاں شہباز شریف کا بیٹا سلمان شہباز واپس آیا اور نہ ہی میاں نواز شریف واپس آ سکے. لیکن کیا اب حکومت کے پاس کوئی اس بات کا جواز ہے یا کوئی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا یا میاں نواز شریف خود وطن واپس آ سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے حوالے سے حکومتی موقف رہا ہے، کبھی حکومت کہتی ہے کہ نیب آزاد اور خود مختار ہے اور کبھی یہ کہتی ہے کہ اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بلایا جا رہا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تک کہنا پڑا کہ عثمان بزدار صاحب کو جو بلایا جا رہا ہے اس حوالے سے انہیں تحقیقات بھی کر لی ہیں، IB سے رپورٹ بھی لے لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب پھر اپنے حدود سے تجاوز کر رہی ہے، جس کا احساس وزیر اعظم کو بھی ہو رہا ہے کہ یا اس کو محض ایک بیان بازی کے طور پر لیا جا سکتا ہے. شبلی فراز نے آج میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کیا کہا، ذرا یہ سنیے گا. ہم فورن آفس کے تھرو نیب کو ریکویسٹ کریں گے کہ فورن آفس کے تھرو انگلینڈ کی حکومت سے ان کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو واپس لانا اب ضروری ہو گیا ہے. وزیر اطلاعات NRO مانگنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ذرا یہ بھی سنیے گا تاکہ پروگرام میں پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور بات کریں اپنے مہمانوں سے. اس میں یہ بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو بالکل چھوٹ مل جائے کہ ان پہ جو بھی مقدمات بنے ہیں یا یہ جن کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے لحاظ سے ہو، وہ کرپشن کے لحاظ سے ہو، نیب کے ادارے کو ہی اڑا دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بلیک میلنگ میں عمران خان نہ آئے ہیں، نہ پہلے آئے ہیں، نہ اب آئیں گے. ایسی کچھ باتوں کا اظہار کیا وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب نے، اور وہ یہاں تک کہہ گئے کہ جو مریم نواز صاحبہ نے پتھر برسائے نیب کے دفتر کے باہر، وہ در حقیقت شہباز شریف صاحب اپنے چچا کی سیاست پر برسائے گئے. کیا واقعی ان دونوں رہنماؤں کے مابین بھی کوئی اختلاف موجود ہے؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انصار عباسی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. انصار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب کراچی سے سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب، پروگرام کا آغاز اگر میں آپ سے کروں، جو آج بات کہی جا رہی ہے، شبلی فراز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، ہر وزیر کہہ رہا ہے کہ NRO مانگا جاتا ہے، لیکن مریم اورنگزیب مسلم لیگ نواز کی سیکرٹری اطلاعات ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حکومت ایک بار بتا دے، نام بتا دے، دکھا دے، کوئی پیپرز ہیں تو وہ سامنے لے آئے اور بتائے کہ ان سے NRO مانگ کون رہا ہے. کیا اس کو محض ایک سیاسی بیان بازی کہا جا سکتا ہے یا واقعی اپوزیشن کے لوگ حکومت سے کچھ ایسی ریلیف ماننے کے لیے، کوئی پریشر ڈالنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کا سوال تو بہت اہم ہے، لیکن اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے
کہ کیا عمران خان صاحب جو این آر او کرتے تھکتے نہیں ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے این آر او دینے کی؟ کیا وہ دے سکتے ہیں این آر او؟ میں تو تنگ آ گیا ہوں پروگراموں میں یہ کہہ کہ خان صاحب یہ نہ آپ کے بس کی بات ہے، نہ آپ کے جیسے کسی نے پہلے یہ دیا ہے، یہ این آر او کوئی اور دیا کرتا ہے، وہ اور طاقتیں ہیں جو این آر او دیتی ہیں، آپ یہ کہہ کے اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں۔ اور انہیں یہ اتنا شوق ہے مذاق اڑوانے کا کہ، اور مریم اورنگزیب جو کہتی ہیں کہ بھائی آج سے نہیں کہہ رہی، وہ بھی اتنے ہی عرصے سے کہہ رہی ہیں جب سے وہ این آر او کر رہے ہیں، کہ خدا کے واسطے کسی ایک کا نام تو لے دیں جس نے آ کے آپ سے این آر او مانگا ہو۔ اب جو لیٹسٹ یہ جو حکومت کے وزراء اور ان کے مشیر جو کاغذ لہرا رہے ہیں، وہ غالباً وہی نوٹ ہیں جو ایک قائمہ کمیٹی کے اندر جو پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہیں نائک صاحب، ان کی طرف سے دیے گئے تھے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ اس طرح کے ڈاکومنٹس، اس طرح کی کمیٹی کی پروسیڈنگ اس طرح کبھی بھی پبلکلی لہرائی نہیں جاتی ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم تو ابھی فیاض الحسن چوہان، شیخ رشید، اسی نوعیت کے دوسرے مراد سعید صاحب ہو گئے، شہریار افریدی ہو گئے، ان لوگوں کو، یا واڈا صاحب ہو گئے، ان کو بھگت رہے تھے۔ تو یہ فراز صاحب کو پتہ نہیں، فیاض الحسن، یہ شبلی صاحب کو پتہ نہیں کیوں فیاض الحسن چوہان بننے کا شوق چرا آیا ہے۔ اب وہ فیاض الحسن شبلی ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے فیاض الحسن فراز ہو گئے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ وہی ترانہ وہ گا رہے ہیں جو اتنے عرصے سے سن کے ہم بھی تنگ آ گئے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ اپنی حماقتوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ نیب نے تو وہ کرنا ہے جو ہم نے اس کو کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی تو ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی جو ترانہ گاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نماز اور پیپلز پارٹی، یہ خود اپنی حرکتوں سے، اپنے بیانات سے اس کو ثابت کرتے رہتے ہیں، ہر روز ثابت کرتے رہتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ ایک تصویر آ جائے اس بندے کی تو 2-3 ہفتے تک درجن بھر وزیر اور درجن بھر سپوکسمین جو ہیں وہ اس کے اوپر سیاست کرتے رہتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ بھائی اس پر کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کوئی خدا نہ خواستہ یہاں سے اسٹیچر پر تھوڑی گیا تھا وہ بندہ، آپ نے اس کو چلتے پیروں بھیجا تھا، اور آپ کے پرائم منسٹر نے تو کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دوڑ کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ تو بھائی اس کے چلنے پھرنے پر آپ کو اتنی قیامت کیا آ جاتی ہے؟ تو یہ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیب کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کی بات چیت ہے، جو ایلیگیشن ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس کو تمام سپوکسمین جناب عمران خان بذات خود اور ان کے وزراء ہر روز ثابت کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، ہفتہ 10 دن پہلے فلاں پکڑا جائے گا، حتیٰ کہ سزائیں کتنی ہوں گی اس کے بھی اعلانات ہوئے ہیں۔ ملک صاحب آپ بھی گواہ ہیں، اور یہ جو میرے 2 معزز ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی وہ سنا تھا، فلاں 10 سال کے لیے اندر جائے گا، شہباز شریف فلاں جیل میں جائے گا، نواز شریف فلاں جیل میں جائے گا، وہاں کمرہ بن گیا ہے۔ وہ خدا کے واسطے یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کیوں اس نیب کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اپنی ہاتھوں سے؟ تو یہ تماشا ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ انصار عباسی صاحب، میاں نواز شریف کی اس تصویر منظر عام پر آنا ہی مسئلہ بن گیا حکومت کے لیے، یا میاں نواز شریف جو رابطے کر رہے ہیں، سیاسی رابطے پاکستان میں اپوزیشن کے قائدین کے ساتھ، اس کی وجہ سے حکومت کو یہ کہنا پڑا؟ آج وزیر اطلاعات بار بار یہ بات کہتے رہے، شیخ رشید صاحب یہ بات کہتے رہے کہ میاں نواز شریف کو اب واپس لانے کا وقت آ گیا ہے، ان کو واپس لایا جائے گا، نیب سے کہا جائے گا کہ وہ برطانوی حکومت سے درخواست کریں فارن آفس کے ذریعے اور انہیں واپس لانے کی کوشش کی جائیں۔ حکومت میں اتنی جان ہے، حکومت یہ سنجیدہ کوشش کر سکتی ہے میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے خود بھی بتایا تھا اپنے انٹرو میں کہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی تھی، برٹن سے کسی کو واپس لے کے آنا اور اس کی مرضی کے بغیر، انلیس کے بہت ہی اسٹرانگ کیس ہو اور اس میں جس قسم کے سٹینڈرڈز جو ریکوائرڈ ہیں برٹن کو اگر وہ دے دیے جائیں تو کوئی آ سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کسی بھی پولیٹیشین کو لا سکتے ہیں۔ ہم تو الطاف حسین صاحب نے کیا کچھ پاکستان میں نہیں کیا، ہم تو الطاف حسین صاحب کا کیس بھی اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر سکے، تو نواز شریف صاحب کا تو اس طرح سے لے کے آنا میرے خیال میں امپاسبل ہوگا، انلیس کہ وہ خود پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا اپنا علاج جب ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے چونکہ کچھ ان کی سرجریز ہونی ہے وہ ہو جائے تو آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، تو ادروائز گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ نے تصویر کی بات کی نا کہ تصویر کے سامنے آنے کا ایک جو ڈائلما اس گورنمنٹ کا ہے کہ دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ جو نیب جس قسم کا نیب کا کنڈکٹ ہے
اس کی وجہ سے نہ اس ملک کی بیوروکریسی کام کر رہی ہے، بزنس مین اس ملک کا پریشان ہے. اسی لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اوور آل چونکہ آپ کی گورننس کو بھی افیکٹ کر رہی ہے، آپ کی اکانومی کو بھی. جس طرح سے نیب کام کر رہا ہے اور نیب نے ہمیشہ کام کیا، اس لحاظ سے جس طرح سے اس کے مسائل ہیں، تو وہ گورنمنٹ کو کچھ ریئلائزیشن بھی ہیں. اس نے کچھ امینڈمنٹس بھی کی جو کہ بعد میں ظاہر ہے لیپس ہو گیا ان کا آرڈیننس. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرابلم یہ ہے کہ اس کا ڈائلما یہ ہے کہ ایک طرف تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ مسائل ہیں جو کہ سیدھے کرنے چاہیے، جو کہ نیب کی کچھ کریکشن کرنی چاہیے، جو کہ پرائم منسٹر نے خود بھی بہت سی جگہ کہا. لیکن دوسرا ڈائلما جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اپنے فالوورز کے کہنے کے اوپر چلتی ہے، ان کی پلس کو دیکھتی ہے، ان کے موڈ کو دیکھتی ہے. جیسے بخاری صاحب نے کہا، دیکھیں نواز شریف کو بھجوایا تھا گورنمنٹ نے خود تھا. جب آپ نے بھجوا دیا اور ظاہر ہے جس قسم کی کمپلیکیشنز تھیں اور جو بھی کچھ ہونا تھا، آپ جب تصویریں آتی ہیں میاں نواز شریف کی تو پھر جو پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کا سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر قسم کا پریشر ٹوٹل پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف آ جاتا ہے. اور وہاں پہ انفارچونیٹلی پھر جو ہوتا ہے نا کہ لیڈر فالو کرواتا ہے لوگوں کو یا اپنے فالوورز کو، یہاں پہ الٹا بس پھر وہ گنگا بہتی ہے اور جو فالوورز کی جو خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق پھر بیان بازی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے مطابق پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. اور پھر وہی بات کہ دیکھیں تیسرا المیہ یہ ہو جاتا ہے اس کا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کی ہمیں بہت الٹیمیٹ ضرورت ہے کہ جی اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ملک آگے چلے گا اور ہماری بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے جو فالوورز ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے فالوورز کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے اس ریئیکشن کے مطابق چلنا ہے تو پھر یہ کچھ ہوگا تماشا جو پاکستان میں چل رہا ہے اور اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. مظہر عباس صاحب، یکے بعد دیگرے وفاقی وزراء مسلسل بیان دینا شروع ہو گئے میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے گا. کیا میاں نواز شریف کے یہ سیاسی بیانات، جیسے میں نے انصار عباس صاحب سے پوچھا کہ ان کے سیاسی رابطے ہی یہ وجہ بنے ہیں، یا جو انصار عباس صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کا پریشر آتا ہے کارکنوں کی طرف سے حکومت کے اوپر، پھر حکومت اس قسم کے بیانات دینا شروع کر دیتی ہے؟ ان بیانات سے حکومت کو حاصل کیا ہوگا؟ میاں نواز شریف وطن واپس لائے جائیں گے، سنجیدگی کی کوششیں ہوں گی، یا محض بیان بازی تک رہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کیا میاں نواز شریف وہاں سے بیٹھ کے پولیٹیکل اپنی ایکٹیویٹی شروع کر چکے ہیں؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیے میں تو انتظار کر رہا تھا کیونکہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں شبلی فراز صاحب نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس میں ان لوگوں کے نام بتائیں گے کہ جن سے این آر او کی ریکویسٹ کی گئی تھی. بالکل ٹھیک. تو اور کس نے ریکویسٹ کی تھی، یہ ساری چیزیں بتائیں گے. تو اس کا تو مجھے ابھی تک انتظار ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہے وہ بتائیں کہ کس نے این آر او مانگا تھا، کس طرح این آر او مانگا تھا، کہاں میٹنگ ہوئی تھی. اور مجھے تو اگر یہ جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر گئے تھے، ایک ارینجمنٹ کے تحت مریم نواز صاحبہ جو ہے خاموش ہیں، تو اگر اس کو ارینجمنٹ کہیں یا این آر او کہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیا کہا جائے. لیکن اس سے ہٹ کے اصل چیز یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کیسے پولیٹیکل لیڈر ہیں. اور صرف وہی نہیں، جو بھی جاتا ہے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، سربراہ بھی رہنا چاہتے ہیں، رہبر بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ چلے گئے 8-9 مہینے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تصویریں ریلیز ہوتی ہیں تو مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں اور اللہ خیر سکلا. یہی کام انہوں نے 2000 میں کیا تھا جب کلثوم نواز صاحبہ باہر نکلی اور اچانک پتہ چلا ایک دن میاں نواز شریف پوری شریف فیملی ڈیل کر کے واپس چلی گئی. یہ کس طرح کے پولیٹیشنز ہیں؟ یہ کون سی پولیٹکس کر رہے ہیں؟ میری تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ بھلے لندن سے بیٹھ کے آپ پولیٹکس کرتے رہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن میاں نواز شریف اگر خود اعلان کریں کہ میں آ رہا ہوں، فلاں دن واپس آ رہا ہوں. دیکھیے بیماری سب، بہت سے لوگ بیمار ہیں، آصف علی زرداری بھی بیمار ہیں، زرداری صاحب بھی باہر جا سکتے ہیں اس میں، لیکن زرداری صاحب سے تمام تر اختلافات اور جو ان کی پالیٹکس، جو ان پہ الزامات ہیں، اس سے ہٹ کے وہ رہ تو یہی رہے ہیں، یہی رہ رہے ہیں. میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. اصل چیز امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ حکومت لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی. اہم بات یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف واپس کب آ رہے ہیں. کیا ان کا علاج میں 1 سال لگے گا، 1.5 سال لگے گا، 2 سال لگیں گے،
یا کسی ارینجمنٹ کے تحت واپس آئیں گے. اس کا مطلب مظہر صاحب کہیں نہ کہیں کوئی ارینجمنٹ ایسی ہے جس میں نہ مسلم لیگ نواز بتا رہی ہے کب واپس آئیں گے, علاج کب مکمل ہوگا, اسی طریقے سے نہ حکومت بتا رہی ہے باہر گئے اور گئے کیسے. یہ ہو نہیں سکتی, یہ ارینجمنٹ کے بغیر چیزیں ہوتی نہیں ہماری پالیٹکس. جی بولیں انصار صاحب, آپ نے کچھ کہا شاید. دیکھیے مظہر نے جواب تو دے دیا بالکل کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بغیر کسی ارینجمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہوتے. میں آپ کو تھوڑا سا ریکال کر دیتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو جب نواز شریف صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں علاج کے لیے, تو پوری حکومت کہاں کھڑی تھی, کیا کہہ رہی تھی, ان کے مشیر کیا کہہ رہے تھے, اور پھر جب جہاں سے فیصلہ ہونا تھا, جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ این آر او انہوں نے نہیں دینا ہوتا, وہ کوئی اور ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر باہر جانے کے لیے اسی حکومت نے کس طرح سے راہ ہموار کی, وہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے. پرائم منسٹر کو اچانک ترس آ جاتا ہے ایک ایسے بندے پر جس کو وہ جیل کی سلاخوں سے پیچھے علاوہ کہیں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. پھر ساری رپورٹس جو ہیں وہ انفیوریبل بن جاتی ہیں, جن کو آج وہ پھر دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں شاید اب پتہ لگ گیا ہے کہ پھر کوئی رابطہ ہو گیا ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب شاید واپس آئیں گے, تو انہوں نے ابھی سے شروع کر دیا ہے. ٹھیک جی انصار, بس یہ ارینجمنٹ کے علاوہ کے بغیر نہ وہ گئے تھے نہ وہ آئیں گے. جی انصار صاحب آپ کمنٹ کریں. جی میں اپنے اطلاعات کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جو پی ایم ایل این کی جو ابھی کوشش ہے نا, اس کے بہت سے لیڈرز کی, وہ جن کو وہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کہتے ہیں, تو ان کی خواہش ہے کہ سلیکٹرز سے ان کے جو ٹوٹے ہوئے تعلقات یا جو بگڑے ہوئے تعلقات تھے وہ کسی طریقے سے اچھے ہو جائیں. اب مجھے نہیں پتا اس کو ڈیل آپ کہیں گے یا واٹ ایور جو بھی کچھ کہیں گے, لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں بہت سے لیڈرز کی بڑی خواہش ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور ان کو پارٹی کے اندر وزن بھی دیا جاتا ہے. اس جو لیجسلیشن ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے, اس میں آپ دیکھ لیں کہ پی ایم ایل این کا کیا رول تھا, اور اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی اپنی فیصلہ ان کا تھا الٹیمیٹلی فیصلہ. سو میرا کہ جو ان کے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات ہیں, اور وہی والی بات جو مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہماری سیاست میں یہی کچھ کرنا ہے, آپ جو مرضی, ویسے تو آپ کہتے ہیں پبلک سٹیٹمنٹس میں آپ بالکل کچھ بات کرتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور کام ہو رہے ہوتے ہیں, جب تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کی سیاست ہے اور کس قسم کے ہم کانسٹیٹیوشنل رول کی بات کریں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آؤں گا تو اس پہ بات کریں گے کہ کچھ عرصہ قبل, آج سے 2 ماہ قبل, مسلم لیگ نواز کی جو شریف فیملی ہے ان کے ہاں یہ بات چیت چلی, اس پہ بحث ہوئی کہ میاں نواز شریف کو وطن واپس آ جانا چاہیے. میاں نواز شریف خود بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے, لیکن پھر یہ فیصلہ روک دیا گیا. اس کے بعد آج کل بھی جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کچھ ہاتھ ہولا رکھا گیا ہے, یہ شاید اسی کی ایک پیش رفت ہو سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, یہ جو خبریں سامنے آئیں کہ میاں نواز شریف نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا, جس کے بعد پھر انہیں فیملی اور دیگر مسلم لیگ نواز کے قائدین نے روکا کہ وہ واپس نہ آئیں, اس کے بعد سے پھر ایک نئی مہم چلی اور یہ کہا جانے لگا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو ان کے اوپر ایک پابندی تھی, کافی حد تک اندیکھی پابندی, اس میں کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا, جو پھر آپ لوگوں نے ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کچھ لچک نظر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے, کیا ان خبروں میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے اندر یہ بحث تو چل رہی ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے. مسلم لیگ نون کی اس وقت کوئی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی, ماں سوائے اس کے کہ ویٹ اینڈ سی اور چیزوں کو بہتر. دیکھیے نہ مریم نواز ایکٹیو نظر آتی ہیں, نہ مسلم لیگ نون اے پی سی میں جانے کو تیار ہے. اف اور بٹس کے ساتھ آپ بات چیت کرتے ہیں, چاہے شہباز شریف ہوں یا دوسرے ہوں, تو مسلم لیگ نون کی پالیٹکس میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی, ایک کنفیوژن نظر آ رہا ہے. اس کنفیوژن کو اسی لیے, یعنی یہ جملہ بہت بھاری بھرکم ہے جب میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان سے کہتے ہیں کہ آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کے بہت سے لوگوں سے یہاں ناراض ہیں, اور ظاہر ہے آپ ڈائریکٹلی نہ کہیں تو انڈائریکٹلی اشارہ شہباز شریف کی طرف ہے کہ جی یہ کیا ہوا کہ آپ نے بل کی بھی حمایت کر دی, یہ کیا ہوا کہ آپ اے پی سی بلانے کو تیار نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے میاں نواز شریف کو یہ تھوڑی سی کنسرن ہے. اب اس کنسرن کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود واپس آئیں, آپ وہاں سے چلیں, آپ کیونکہ اب آپ ایک اشتہاری تو ڈکلیئر ہو گئے ہیں, آپ نے عدالت کا سامنا کرنا ہے. تو اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, چاہے آپ اس وقت نااہل ہیں, آپ کی اپیل ابھی پینڈنگ ہے,
لیکن ایک راستہ ہے اپیل میں، شاید آپ کو کچھ ریلیف مل جائے. لیکن جب تک آپ پالیٹکس کو اس انداز میں نہیں کریں گے تو یہ کنفیوژن بڑھتا رہے گا. اور دیکھیے جو ویکیوم ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی آ کے فل کرتا ہے. یہ کہنا کہ یہاں سے لوگ منع کر رہے ہیں، ایک لیڈر اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. ایک لیڈر کو یہ نظر آتا ہے، اگر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے آ کے پالیٹکس کرنی ہے، یا تو پھر آپ وہاں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں، اس میں دیکھ لیں اب جو نیچرل جسٹس کے تقاضے ہیں. لیکن مدر صاحب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لیڈر خود یہ چاہتا ہو کہ کہیں پریشر ڈیولپ ہو، پھر کہیں بات چیت چلے، پھر کوئی راستہ نکلے، کوئی اسٹریٹجی بنے مستقبل کی. بس تو پھر یہ پالیٹکس نہیں ہوئی نا. دیکھیے پھر یہ کمپرومائز کے راستے ہیں. جیسے زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ، یا تو آپ اس پچ پہ چلے گئے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور یا آپ دبئی چلے گئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دفاعی پوزیشن پہ چلے گئے. آپ کی پوری پالیٹکس بالکل ایک دفاعی پوزیشن پہ چلی گئی. یہی میاں نواز شریف ہے. تو اپوزیشن کا اپنا جو ڈائلیما ہے، اس سے سب سے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف ان کو واپس لانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، حکومت کبھی بھی میاں نواز شریف کو واپس نہیں لانے میں انٹرسٹڈ ہے. ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ میاں نواز شریف باہر رہیں. یہ جب بھی وہ تصویر بھیجیں اس پر تنقید ہو، ان کے خلاف کیس چلتا رہے، ان کے خلاف انکوائری ہوتی رہے، ایک پولیٹیکل نیریٹو اپنی جگہ کھڑا رہے. میاں نواز شریف کا جیل میں رہنا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ابھی انٹیکٹ ہے، وہ نہیں بریک کر پائے، وہ مسلم لیگ نون کو تقسیم نہیں کر پائے. اسی لیے شیخ رشید ہر دوسرے دن ایک چینل پہ بیٹھ کے یہی باتیں دہراتے ہیں. وہ ریلوے منسٹری پر بات نہیں کرتے، وہ ریلوے کی پرفارمنس پر بات نہیں کرتے. شبلی فراز سے لے کے مراد سعید سے لے کے دوسرے لیڈر یہی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے کہ جی یہ بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، آصف علی زرداری اپنی کرپشن، یہ چیزیں چلتی رہیں اسی طرح، اور اسی طرح ان کی پالیٹکس کو وہ بہتر ہے کیونکہ آپ نہیں کر پائیں. تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو بڑا فری ہینڈ ملا ہوا ہے، اوپن فیلڈ ہے، وہ خود ہی بالنگ کرا رہے ہیں اور خود ہی بیٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، شیخ رشید صاحب نے جو کہا مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، وہ بھی سن لیجیے گا، اور ساتھ ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے اس کے بعد کہ کیا واقعی جو بیانیہ ہے میاں نواز شریف کا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں شہباز شریف، اس لیے مریم نواز کو نیب والے ایشو پہ کچھ کھل کے سامنے آنا پڑا، پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی. ذرا سن لیجیے گا آج شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے. شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے. یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پٹھراؤ کرنے والے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے. ایک موقف بخاری صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اس کی اجازت ان کو اپنے بڑے بھائی سے ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، شہباز شریف صاحب سے میاں نواز شریف ناراض ہوتے ہیں. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف بغیر مرضی میاں نواز شریف کے کچھ معاملات پہ بات چیت آگے بڑھائیں؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی یہ ہونے والا ہے. اس فیملی کی ٹریڈیشن کو سامنے رکھ لیجئے. یہ کوششیں ایک دفعہ نہیں ہوئی، بہت ہائیسٹ لیول پر ہوئی. پرویز مشرف صاحب خود میاں شریف کے پاس آئے تھے چل کے. یہ تو نہ ہوا ہے نہ ہونے جا رہا ہے، اور کوئی ایک ایکشن ایسا نہیں ہے شہباز شریف کا جس کے اوپر ان کو آشیرواد حاصل نہ ہو اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی. میں آپ کو 2-3-4 جلدی سے مثالیں دیے جا رہا ہوں. دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیے، یہ ڈائلیما کبھی آپ نے سنا ہے دنیا کی کسی پارلیمنٹ کا کہ 342 کے ہاؤس میں پرائم منسٹر تو الیکٹ ہوتا ہو 172 ووٹوں سے، اور آرمی چیف کی توسیع کا بل پاس ہوتا ہو 315 ووٹوں سے؟ یہ کبھی کسی جمہوریت میں سنا ہے آپ نے اس سے پہلے؟ یہ کیسے ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے تمام لوگوں نے نواز شریف کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا تھا؟ نہیں ہوتا بھائی، ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. شہباز شریف کو بھی اچھی طرح سے پتا ہے، حمزہ شریف کو بھی پتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نواز شریف کی ہے، ووٹ بینک اس کا ہے، اور تمام ایم این اے ایم پی ایس جو ہیں وہ سارے اس کے ہیں. لہٰذا یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے یہ بھی جناب نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. دوسری بات یہ کہ یہ 2 سال کی جو خاموشی تھی، سال کی جو خاموشی تھی، یہ بھی ان کی آشیرواد سے تھا. ایک اور مثال دیتا چلو آپ کو، جو 3 اے پی سیز کا بیڑا غرق ہوا ہے ماضی میں، وہ بھی نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوا ہے، اور اب چوتھی کو اگر وہ کامیاب کرانے کا عندیہ دے رہے ہیں تو یہ بھی انہی کی مرضی سے ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، چاہے وہ مشرف کہہ رہا تھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کہہ رہا تھا، اس گھر کے اندر توڑ پھوڑ کا،
عمل جو ہے اور کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی ہونے جا رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اس کو اپنی پوزیشن کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنے ایونٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ عمران خان صاحب کی مرضی سے یا ان سے پوچھ کے نہیں کیے گئے. یہ پاور دیٹ بھی، جس کو کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، بہت کروڈلی کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہے. اور اس کو تاریخی پس منظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں پچھلے 70 سال میں ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی ہے، شیئرنگ آف پاور ہوئی ہے. یعنی اشتراک اقتدار ضرور ہوا ہے، انتقال اقتدار نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے یہ میرے خیال سے میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سارے وہ یہ سمجھ رہے ہیں. میرے خیال سے آنے والے مہینوں میں سیاست کا رخ وہی ہونے جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور اس کی سب سے بڑی ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بزدار کے خلاف مقدمہ نیب کے اندر شروع ہوا ہے، نہ وہ عمران خان صاحب کے انیشیٹو پہ ہوا ہے، نہ چیئرمین میں اتنی سخت اور اتنی جرت ہے کہ وہ کسی چیف منسٹر کے خلاف. کہاں سے یہ آواز آئی ہے ملک صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میرے بھائی مظہر کو بھی پتا ہے، اور انصار عباسی سے زیادہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. میں وثوق سے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدار کے خلاف یہ اشارہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کور سے آیا ہے، کہ ہیڈ کوارٹر سے آیا ہے. اور اس میں اگر جو عمران خان صاحب نے فتویٰ جاری کیا نا کہ میں نے انٹیلیجنس بیورو سے چیک کرایا ہے، وہ تو بہت پاک باز ہے. بھئی پرائم منسٹر صاحب آپ کو کس نے کہا تھا یہ کرانے کے لیے چیک؟ آپ کا یہ کام ہے. بالکل وہ جو اپنی طرف سے اس کی صفائیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس لیے دینی پڑ رہی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ بزدار بھائی گئے، اور وہ اس کے لیے اس لیے آؤٹ برسٹ ان کی طرف سے آتی ہے بزدار کے حوالے سے، کبھی وسیم اکرم پلس، کبھی کچھ، کیونکہ انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ اگر بزدار گیا تو بچتا میں بھی نہیں. ٹھیک ہے انصار عباسی صاحب، آج شیخ رشید صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ عمران خان اگر کسی مشکل میں پھنس گئے تو بڑا فیصلہ کریں گے؟ یہ جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں آنے والے دنوں کی سیاست کی، کیا آنے والے دنوں کی سیاست میں کچھ چیزیں بڑی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ بخاری صاحب نے اتنی اچھی باتیں کر لی ہیں اور اتنی کھول کے باتیں کر لی ہیں. اور ابھی جو تھوڑی دیر پہلے مظہر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جی اصول کی سیاست کی بات یا فیئر پالیٹکس کی، دیکھیں مجھے تو بڑی نا امیدی ہے. میں آپ کو بتاؤں مجھے بڑا دلی دکھ ہے کہ آپ دیکھیں ہم لوگ، ہماری خواہش ہے کہ کانسٹیٹیوشن رول ہو اس ملک میں، سویلین سپریمیسی ہو، اور پھر جس قسم کی لیجسلیشن کی مجھے آپ بتائیں کہ بخاری صاحب نے بات کی، اور اگر ابھی بھی ہم یہ بات کریں کہ ووٹ کو عزت دو، یا وہ جو نیریٹو تھا نواز شریف صاحب کا وہ نیریٹو کہیں پہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہوں گے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی اپنا کوئی اس قسم کا نیریٹو ہے. یہاں پہ کمپرومائز پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں رول ظاہر ہے دونوں سائڈز کا ہے. ایک سائڈ جس کو ہم طاقتور طبقے کہتے ہیں ان کا انفلوئنس ہمیشہ رہا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس انفلوئنس کے سامنے ریپیٹڈلی ہمارے پولیٹیشینز جھکتے ہی جاتے ہیں. اور پھر آگے کو جانے کو ہمیں کیا ملتا ہے؟ جو مظہر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مزے میں ہی یہ جو بات کر رہے تھے کہ جی اپوزیشن کی یہ حالت ہے تو مزے کی پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی. مجھے ویسے مظہر صاحب یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا مزے کی سچویشن ہے، کیا حکومت چل رہی ہے، کیا اس طرح لڑائی جھگڑوں میں جب آپ کی اس قسم کے، جب آپ کی ٹوٹل جو آپ کی اپروچ ہو تو آپ کیسے گورننس کر سکتے ہیں، آپ کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی تو ٹوٹل کنسٹیٹیوشن ڈفرینٹ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ پولیٹیشینز کے ہاتھ میں انفارچونیٹلی نہ کچھ ہے، اور نہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ چھوڑا ہے. اور یہ جو ابھی بخاری صاحب کی طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ضد عمران خان صاحب کی کہ میں نے بزدار کو رکھنا ہی رکھنا ہے جو بھی کچھ حالات ہو جائے پنجاب میں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے جواب میں جو بخاری صاحب نے کہا کہ کیا حال ہو رہا ہے بزدار صاحب کا. ایک کیس تو لکر کا کیس نہیں، میں نے آج بلکہ لکھا بھی اس کے اوپر، ان کے خلاف تو بہت سے کیسز کھل رہے ہیں، اتنی شکایات آ گئی ہیں کہ بہت سی کمپلینٹ ویریفیکیشن ہو رہی ہیں. مجھے پتا ہے الزامات، مجھے پتا ہے انصار 16 کا تو مجھے پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن انصار صاحب یہ جو کہا گیا کہ عمران خان کسی مشکل میں پھنس کے تو بڑا فیصلہ کر لیں گے، یہ بڑا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ عمران خان صاحب فیصلہ کر پائیں گے کہ نہیں، بیکاز ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طرح آئے تھے پاور میں، کس قسم کے ڈائنامکس تھے، کیسے کن حالات میں الیکشن ہوئے. تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کچھ کر پائیں گے. دیکھیں
یہاں پہ تو اشاروں کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، اشاروں کے اوپر. اور پی ٹی آئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں نظریاتی لوگ بڑے کم ہیں. یہاں پہ تو اشاروں کے اوپر میجورٹی دوسری سائڈ کے اڑ کے چلی جائے گی اشاروں کے اوپر میں آپ کو بتاؤں. سو میرا نہیں خیال کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہاں عمران خان صاحب نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی اور یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کر بھی سکتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر خطرہ ہوا تو میں اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہوں اور پھر الیکشن ہوں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن ابھی ہو جاتے ہیں اور وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ ویسے مجھے آپ یہ بتا دیں. ٹھیک ہے انصار صاحب، ایسا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے اس حکومت کی 2 سالہ کارکردگی، ایک سب سے بڑا اچھا کام اور سب سے برا کام کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب، پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے. ایک لمبی فہرست ہے حکومت نے جو اپنے پچھلے کئی دنوں سے ان کے وزراء نے اپنے کارنامے گنوائے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، معیشت کو ایک اس کی ترقی کی طرف ہم گامزن کر رہے ہیں. اس کو ماہرین معیشت تو مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ مختصراً جائزہ لیں حکومت کا ان 2 سالوں میں ایک بڑا کارنامہ اور حکومت کی ایک بڑی ناکامی کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، ناکامی تو سیدھی سی ہے. 2 سال میں کوئی ایک ادارہ نہیں بنا پائے. امید تھی کہ شاید پولیس ریفارمز کر پائیں. پولیس ریفارمز میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں موجود تھیں. اگر یہ چاہتے تو پولیس ریفارمز کر سکتے تھے، یہ نہیں کر سکے. کوئی ایک ادارہ نہیں بتا سکتے کہ 2 سال میں اس میں کوئی 60% بھی پیش رفت ہوئی ہو کہیں کسی بھی جگہ. جو اچھا کام اگر میں کہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے ریزلٹس ابھی آنے باقی ہیں، لیکن یہ جو سماجی کام ہے، صحت انصاف کارڈ وغیرہ، اس سے لوگوں کو کم سے کم ایک ایسی سچویشن میں جہاں بے انتہا مہنگائی ہو رہی ہے، چیزیں اوپر جا رہی ہیں، اس میں لوگوں کو اگر یہ ریلیف مل جاتا ہے. اور ظاہر ہے صحت کی صورتحال پاکستان میں بہت بری ہے، دوائیں بہت مہنگی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ کام جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اسی طرح یہ صحت انصاف کارڈ جو ہے یہ لوگوں کے لیے، کم سے کم ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آمدنی بڑی مختصر ہے، ان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے. ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب، آپ کے نزدیک حکومت کا بڑا کارنامہ اور بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے میں ناکامی کی بات کروں گا کیونکہ زیادہ ناکامیاں نظر آتی ہیں وہ، اور اس کی وجہ اس کا جو مین ناکامی ہے، بلکہ میں اس کا جو بیس بتا دیتا ہوں کہ جو غصہ اور ان کی جو ضد ہے، اس نے بہت کچھ پی ٹی آئی کر سکتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کچھ بھی کرنے جوگا ان کو نہیں چھوڑا. اور نہ آپ کو گورننس کے لحاظ سے حالات اچھے لگ رہے ہیں، نہ اکانومی کے حالات اچھے لگ رہے ہیں، اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی جیسے مظہر عباس صاحب نے بات کی، کوئی حال نہیں، یعنی کہ کوئی امپروومنٹ نہیں. جو بہت سے وعدے کیے تھے کوئی وعدہ اس لحاظ سے پورا نہیں ہوا. تو جہاں اچھی بات ہے میری نظر میں ان دا پروسیس ہے کہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو ریفارم دے کے آ رہے ہیں، اس میں جو مجھے ذاتی طور پہ جس جی مشترکہ نصاب تو ایک ٹیکنیکل ظاہر چیز ہے، اس میں بھی بہت سے ظاہر چیلنجز ہیں. لیکن مجھے ذاتی طور پہ جس چیز کی خوشی ہے کہ وہ جس طرح سے قرآن اور سنہ کو شامل کر رہے ہیں ہمارے پورے نصاب کے اندر، تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں مسلمان جتنے بھی ہمارے، جو کم از کم ان کو ڈائریکٹ دین کا پتہ ہو کہ جی قرآن کہتا کیا ہے، تاکہ ہم بائی برتھ مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل دین کیا ہے، اور وہ اس دین سے بہت مختلف ہے، اس اسلام سے جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور بے انتہا ہمارا معاشرہ اس لحاظ سے خراب ہو گیا ہے. سو یہ چیز اگر اللہ کرے ہو جائے تو یہ ان کی بہت بڑی کارنامہ ہوگا عمران خان صاحب کی. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے سب سے بڑی کامیابی اور ناکامی؟ دیکھیے، پہلے تو سلیم بخاری کی حیثیت سے میں یہ کہہ دوں کہ سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. اب مجھے ذرا سلیم چوہان بن جانے دیجئے. دیکھیے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، 25 لاکھ تو بن گئے ہیں نا. بلین ٹری لگا دیے، سڑک تک کی جگہ نہیں رہی ہے، جنگل ہی جنگل ہو گیا پورے کا پورا ملک. آٹا، چینی، دال، سبزیاں یہ تو مطلب مفت مل رہی ہیں، لوگ جا کے کھیتوں سے توڑ لاتے ہیں کیونکہ سبزی منڈیاں بند ہو گئی ہیں ساری. معیشت جو ہے وہ ایسی ٹریک پر آئی ہے کہ اس کے مزے پوری قوم چکھ رہی ہے. ریلوے میں پچھلے 2 سال سے کوئی حادثہ ہوا ہے آپ مجھے بتائیں؟ آپ لوگ مذاق اڑاتے رہتے ہیں بیٹھ کے اپنے پروگراموں میں. قرضہ ہم نے کوئی لیا ہے؟ آپ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیوں مذاق اڑاتے ہیں. دوائیاں مفت بٹ رہی ہیں، ڈالر 80 روپے کا ہو گیا، تیل فری تقریباً فری ہونے والا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا جی، یہ گا کے ہمارا تو گلا رہ گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے نہیں کیے. یہ تو ایک بات ہے، یہ ایک الزام ہے میرا. دوسرا الزام یہ ہے کہ جو صورتحال پوری معاشی اقتصادی صورتحال جو انہیں ملی تھی،
اس کو مینٹین نہیں کر پائے، اس سے بڑی بیڈ پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، انصار عباسی صاحب، مظہر عباس صاحب پروگرام میں شریک تھے، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل رات 10:05 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔